وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما هؤلاء بناتي هن اطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي. اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ اور میرے آئے ہوئے مہمانوں کی توہین کر کے مجھے رسوا نہ کرو. کیا تم میں کوئی ایک سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار اور فہم فراست والا آدمی نہیں ہے؟ قال یا قوم، تو قوم کے لوگوں نے کہا محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حق ہو پہنچا دیا. حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، اس آیت میں اللہ رب العالمین تباہ قومیں اور برباد بستیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، کہ پچھلے زمانے میں جتنی بھی قومیں گزری ہیں سب کو ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں پکڑ لیا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ان میں سے بعض ایسے تھے جن پر ہم نے پتھروں کی برسات برسائی. یہ کون سی قوم تھی؟ یہ قوم عاد تھی. قوم عاد پر اللہ رب العالمین نے ایسے تیز و تن ہوا کا عذاب نازل کیا جو ہوا کی پتھروں کو اچھالا کرتی تھی اور قوموں کو مارا کرتی تھی پتھروں کے ذریعے، اور وہ پتھر انہیں آسمان کے قریب لے جایا کرتے تھے اور وہاں سے دے پٹخا کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے ان کا جسم الگ ہوتا تھا اور ان کا سر الگ ہوتا تھا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زبردست چیخ و پکار کے ذریعے تباہ و برباد کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے زمین میں دفن کر دیا. زمین میں جن کو ہم نے زندہ دفن کر دیا، ان کے محلات سمیت، ان کے بنگلات سمیت اور ان کے زیورات سمیت. یہ کون؟ یہ تھا قارون اور اس کے ماننے والے لوگ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض ایسے تھے جن کو ہم نے دریا میں غرقاب کیا. یہ کون؟ یہ فرعون اور اس کا لشکر. ایک صبح اللہ رب العالمین نے فرعون کو اور فرعون کے لشکر کو دریائے قلزم میں غرقاب کیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اللہ رب العالمین ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرے، یہ تو خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے. اس آیت سے جو سب سے پہلا اور بڑا پیغام ملتا ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ امتیں اور سابقہ قومیں جو ہلاک ہوئیں، جو عذاب کا لقمہ بنی، وہ ان کے گناہوں کے سبب بنی، ان کی نافرمانیوں کے سبب بنی اور ان کی معصیتوں کے سبب بنی. حضرات، گناہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ بڑے بڑے گناہ جو ہر مذہب میں گناہ ہیں، جیسے قتل ہے، چوری ہے، ڈکیتی ہے، زنا ہے. یہ ایسے گناہ ہیں جو ہر مذہب میں، ہر ملت میں گناہ سمجھے جاتے ہیں. لیکن شریعت نے جو تعریف کی ہے وہ تعریف گناہ کی انتہائی جامع اور معنی ہے. شریعت نے کہا الاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ یہ ہے کہ جس کام کو کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو، سمجھ لو کہ تم گناہ کر رہے ہو. تمہارا ضمیر تمہیں دستک دے رہا ہو کسی کام کو کرتے ہوئے، سمجھ لو کہ تم گناہ کر رہے ہو. مثال کے طور پر
ہم کسی کو پیسے دینے والے ہوتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں، بہت سارے نوٹوں کے درمیان ہم ایک پھٹی نوٹ بھی رکھ دیتے ہیں، اور جب سامنے والا گننے لگ جاتا ہے ہمارے دل میں کھٹک ہوتی ہے کہ اگر اس کی نگاہ پھٹی ہوئی نوٹ پر پڑے گی تو نہ جانے کیا کہے گا۔ یہ شریعت نے کہا یہ کھٹک گناہ ہے۔ ہم کہیں جاب کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، کہیں ہم جاب کے سلسلے میں لگے ہوئے ہیں، ہم کسی کے پاس ورکر ہیں اور ہماری ٹائمنگ ہے 8 گھنٹے یا 10 گھنٹے، ہم وہاں پر جاب کرنے کے لیے تاخیر سے پہنچتے ہیں، یا کام کی جو ٹائمنگ ہوتی ہے اس ٹائمنگ میں ہم اپنے دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ کھٹک بھی ہوتی ہے اگر مینیجر صاحب دیکھ لے تو نہ جانے کیا کیا کہہ سنا ڈالیں گے۔ دل میں یہ جو کھٹک پیدا ہوتی ہے شریعت کہتی ہے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور موبائل فون میں ہم طرح طرح کی اسکرینیں ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ میں دل میں ہمارا ضمیر ہمیں جھنجھوڑ بھی رہا ہے کہ اگر ہمارا گھر کا کوئی فرد یہ چیز ہمیں دیکھتے ہوئے دیکھ لے تو نہ جانے کیا سوچے گا۔ یہ کھٹک ہے جو ہم کو گناہ کی طرف لے جاتی ہے، اور گناہ کرنے سے پہلے ہمیں دستک دیتی ہے کہ جو کر رہے ہو، گناہ کر رہے ہو، یہیں پر ٹھہر جاؤ۔ الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، گناہ یہ ہے کہ جس کام کو کرنے سے پہلے یا کرتے ہوئے تمہارے دل میں کھٹک محسوس ہو، سمجھ لو کہ وہ گناہ ہے۔ شریعت نے یہ گناہ کی عظیم اور وسیع تعریف فرمائی ہے۔ حضرات، اس زمین پر جو بھی حادثے رونما ہوتے ہیں انسان ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ اس زمین پر جس انسان کو بھی ٹینشن لاحق ہوتا ہے، رنج و غم کے تکلیف سے وہ گزرتا ہے، بیماری سے وہ گزرتا ہے، پریشانی سے وہ گزرتا ہے، کاروبار میں نقصان کے حوالے سے گزرتا ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہاں سوچ کر، یہاں ٹھہر کر انسان کو اپنے نفس پر الزام دینا چاہیے اور اپنے آپ سے کہنا چاہیے کہ تو نے کوئی نہ کوئی گناہ کیا ہوگا جس کی وجہ سے مصیبت آ پڑی ہے۔ قرآن نے بیان فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، کہ جو تم میں مصیبتیں لاحق ہوتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین تو بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہر انسان کے ہر گناہ پر اللہ رب العالمین گرفت کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اس زمین پر بسنے والے انسانوں کے ہر گناہ پر اللہ رب العالمین گرفت کرنا شروع کر دے تو زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین بہت سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضرات، جیسا کہ میں نے کہا اس زمین پر جو بھی حادثے ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اگر ہوائی جہاز ہوا میں اڑتے ہوئے زمین پر گرتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے، وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر آپس میں چلتی ہوئی گاڑیاں ٹکراتی ہیں، ایکسیڈنٹ کا حادثہ رونما ہوتا ہے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ سمندر میں تیرتی ہوئی کشتیاں اگر غرقاب ہو جاتی ہیں یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اللہ رب العالمین کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہاڑوں جیسی کشتیاں اللہ رب العالمین نے سمندر میں جاری فرمایا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، اگر اللہ رب العالمین ہواؤں کو روک لے تو یہ کشتیاں جو چلنے والی ہوتی ہے سمندر کے پیٹھ پر ویسے ہی ٹھہر جائے۔ او یوبقہن بما کسبوا ویعفو عن کثیر، اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا انسانوں کی گناہوں کی پاداش میں اللہ رب العالمین چاہے گا تو ان کشتیوں کو سمندر میں غرقاب کرے گا۔
تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس زمین پر جو بڑے بڑے حادثات رونما ہوتے ہیں وہ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ حضرات، گناہ کوئی معمولی چیز نہیں، گناہ انجام کے اعتبار سے انتہائی خطرناک ہوا کرتے ہیں، گناہ انجام کے اعتبار سے نہایت خطرناک ہوا کرتے ہیں۔ گناہ انسان کی ترقی میں بہت بڑا رکاوٹ، ترقی یافتہ قوموں کو زمین بوس کرنے میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے یہ گناہ، ترقی یافتہ تہذیبوں کو ملیا میٹ کرنے پر قادر ہے یہ گناہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم بنی اسرائیل کے حوالے سے ارشاد فرمایا، انما ہلکت بنو اسرائیل حین اتخذها هذه نساؤهم، کہ قوم بنی اسرائیل جو قومی سطح پر تباہ و برباد ہو گئی، اس کا ایک ریزن یہ تھا کہ اس قوم کی عورتوں اور خواتین نے ناجائز اسباب فیشن اپنانا شروع کر دیے، ناجائز اسباب زینت اپنانا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل کو قومی سطح پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ اور جنگ احد کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ جب جنگ احد جاری ہونے والی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ پر مشتمل ایک جتھے کو جبل رمات پر کھڑے کیا اور ساتھ میں تلقین فرمائی، دیکھو ہم جنگ ہارے یا جیتے، اس پہاڑ سے تم نیچے نہ اترنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی اور 50 صحابہ کو جبل رمات پر کھڑا کیا، اور اس کے بعد جب جنگ ہوئی، گھمسان کی لڑائی ہوئی، دشمن کے پیر اکھڑ گئے، وہ پیٹھ دکھا کر بھاگنے لگے، اور جب بہت دور تک دشمن بھاگ کھڑا ہوا، نتیجے میں صحابہ اکرام مال غنیمت لوٹ رہے تھے۔ یہ جو پہاڑ پر صحابہ تھے انہوں نے دیکھا دشمن شکست کھا چکا ہے، مسلمان فتح یاب ہو چکے ہیں اور دشمن بھاگ گیا ہے، صحابہ مال غنیمت لے رہے ہیں۔ نتیجے میں یہ 50 صحابہ میں سے اکثر صحابہ نیچے اترتے ہیں اور مال غنیمت سمیٹنے میں لگ جاتے ہیں۔ نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ جو دشمن بھاگ رہا تھا اس نے دور سے دیکھا کہ یہ صحابہ جو یہاں پر نگرانی کر رہے تھے وہ نیچے اتر چکے ہیں۔ نتیجے میں دشمن پیچھے سے آ کر حملہ آور ہوتا ہے، اور اس ایک غلطی کے نتیجے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، آپ کا سر مبارک زخمی ہوتا ہے، یہاں تک کہ لوگوں میں افواہ پھیل جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ وفات پا گئے ہیں، صحابہ کرام بے خود ہو گئے ہیں، بے دم ہو گئے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی باحیات ہیں، آپ کی کمانڈنگ میں اور آپ کی زیر قیادت میں جنگ لڑی جا رہی ہے، آپ کی ایک مخالفت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوا کہ اللہ کے رسول کے دانت شہید کیے گئے، سر مبارک زخمی ہوا، 70 صحابہ شہید کیے گئے۔ تو بتلاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہین حیات ایک تعلیم کی مخالفت کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ ہماری زندگی میں جو صبح سے لے کر شام تک سنتوں کی مخالفتیں ہو رہی ہیں، قدم قدم پر ہم جو قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، سنتوں کی مخالفت کر رہے ہیں، دین کی مخالفت کر رہے ہیں، زمین پر رہ کر اللہ سے بغاوتیں کر رہے ہیں، نافرمانیاں کر رہے ہیں، تو کیا بتاؤ کہ ہمیں ہماری زندگی کے ہر معرکے میں شکست نصیب نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں ہماری زندگی میں مصیبتیں لاحق نہیں ہوگی؟ کیا ہمیں ہماری زندگی میں پریشانیاں نہیں آئے گی؟ کیا ہمارے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط نہیں کیا جائے گا؟ ایک تعلیم نبوی پر مخالفت کرنے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جیتی ہوئی جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جو ہماری زندگی کی صبح و شام جو سنت رسول کی مخالفت پر گزر رہی ہے، گناہوں میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کیا پھر ہم زندگی کے ہر معرکے میں شکست نہیں کھا سکتے؟ گناہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، گناہ ترقی یافتہ قوموں کو زمین بوس لا کر پچھاڑ دیتا ہے۔ حضرات، گناہ انسان کے
اجتماعی شکل میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہر شخص کی انفرادی زندگی میں بھی اس کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اگر ہم انفرادی کردار کے اوپر بات کرنا چاہیں تو سب سے بڑا پہلا گناہ کا اثر انسان کی زندگی پر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جب بندہ خالق کی نافرمانی کرتا ہے تو مخلوق بھی اس بندے کی نافرمانی کرتی ہے، مخلوق بھی اس بندے کی نافرمانی کرتی ہے۔ بعض اسلاف کہا کرتے تھے کہ مجھ سے اگر کوئی نافرمانی سرزد ہو جائے تو میں اس کا اثر اپنی بیوی میں دیکھتا تھا کہ میری بیوی میری نافرمانی کیا کرتی تھی، میں اس کا اثر اپنی سواری میں دیکھا کرتا تھا کہ میری سواری بگڑ جایا کرتی تھی، بہک جایا کرتی تھی، میرے کنٹرول میں نہیں رہا کرتی تھی۔ سچ ہے حضرات، سچ ہے، جب ہم خالق کی نافرمانی کرتے ہیں تو مخلوق بھی ہماری نافرمانی کرتی ہے۔ نیکی جسے اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے، اور اس محبت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس بندے کے تعلق سے لوگوں کے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے، نتیجے میں سارے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں اس کے خلاف نفرت ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ تو گناہ کا پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہم خالق کی نافرمانی کر بیٹھتے ہیں تو مخلوق ہماری نافرمانی کر بیٹھتی ہے۔ اور گناہ کا ایک دوسرا بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے ہم بہت ساری نیکیوں سے محروم رہ جاتے ہیں، بہت ساری عبادت کے مواقع سے محروم ہو جاتے ہیں، بہت سارے بھلائیوں کے کاموں سے ہم محروم ہو جاتے ہیں، بندگی میں ہمارا جی نہیں لگتا، قرآن مجید پڑھنے میں ہمیں لذت نہیں ملتی، ذکر کی طرف ہمارا دل راغب نہیں ہوتا، صدقات و خیرات نکالنے کے لیے جی نہیں بولتا۔ یہ سب گناہوں کے اثرات ہیں، اور لذت بندگی کو چھیننے میں خصوصاً وہ گناہ جو گناہ کے جدید آلات کے ذریعے وجود پذیر ہوئے، موبائل فون کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یہ حضرات پہلے جو گناہ ہوا کرتے تھے انسان اس میں تھکتا تھا، محنت کرتا تھا، چل کے جانا پڑتا تھا۔ آج گناہ کرنے کے لیے تھکنے کی ضرورت انسان کو نہیں، محنت کرنے کی ضرورت انسان کو نہیں، آج گناہ ہر انسان کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ انسان موبائل فون کے ذریعے ایسے ایسے گناہ کر رہا ہے، آپ دیکھیں کس طرح لذت بندگی سے انسان محروم ہو۔ اگر فرض کریں کوئی انسان اپنے موبائل میں پروگرام دیکھ رہا ہو، کسی بھی طرح کا پروگرام ہو، چاہے وہ میچ کے حوالے سے ہو، چاہے وہ فلم کے حوالے سے ہو، چاہے وہ سیریل کے حوالے سے ہو، انسان پروگرام دیکھ رہا ہے، اذان ہو گئی، اذان ہونے کے بعد اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو تو نماز پڑھنے کے لیے آئے گا، اور جو پروگرام وہ بند کر کے آیا ہے اب یہاں پر اللہ اکبر کہہ کر وہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا ہے، آپ بتائیں، یقین سے بتائیں اس کا دل و دماغ کہاں ہوگا، اس کا ذہن کہاں ہوگا، اس کا دل کہاں ہوگا، اس کا دماغ کہاں ہوگا؟ یقیناً اس کا دماغ اس پروگرام سے لٹکا ہوا ہوگا جو پروگرام کے وہ دیکھ کر آ رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور ثم نعوذ باللہ، اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہم نے تو یہاں تک کوتاہی کی ہے اور یہاں تک بے حرمتی کی ہے کہ ہمارا سر بسا اوقات رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہوتا ہے اور ہمارا دل کسی عاشقہ کے ساتھ، کسی نافرمان خاتون کے ساتھ، کسی باغی کے ساتھ اٹکا ہوا رہتا ہے۔ اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین کی توہین کیا ہو سکتی ہے؟ تجھے تیرے کہیں سجدے کافر نہ بنا دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور ہے۔ حضرات، گناہوں کی وجہ سے ہماری زندگی سے لذت بندگی ختم ہو گئی، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں جی نہیں لگ رہا، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ ہے کہ ہم گناہ کے رسیاں ہو گئے ہیں، گناہوں پر فریفتہ ہو گئے ہیں، ہمارے دل گناہوں کے گرویدہ ہو گئے۔ بہت ضرورت ہے گناہ چھوڑے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ لذت بندگی محسوس ہو، عبادت کی مٹھاس محسوس ہو، تو گناہ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسی طرح سے انسانی زندگی پر گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے انسان سست ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کو سقم اور ضعف لاحق ہوتا ہے، گناہ کی وجہ سے انسان کی روح کمزور ہو جاتی ہے،
انسان اگر گنہگار ہو، چاہے وہ دکھنے میں کتنا ہی طاقتور توانا کیوں نہ ہو، لیکن روحانی اعتبار سے وہ انسان بہت کمزور ہو جاتا ہے۔ اور کمزور انسان ظاہراً دیکھنے میں کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اگر وہ نیکوکار ہے تو روحانی اور قلبی اعتبار سے بہت بڑا طاقتور ہے۔ ہمارے شہر کے ایک مایہ ناز شخصیت بقیت السلف، ترجمان اہل الحدیث، فضیلت الشیخ صفی احمد مدنی حفظہ اللہ، آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے سال ان کا انتقال ہوا۔ بھری جوانی میں آپ کو شوگر کا مرض لاحق ہو گیا، اور شوگر کا یہ موذی مرض کتنا خطرناک ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، اور بڑھتے بڑھتے یہ شوگر کا مرض اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ آپ کے دو قدم اتنے موٹے موٹے سوج جاتے ہیں، نتیجے میں پیر کی بعض انگلیاں آپ کی کاٹ دی جاتی ہے۔ لیکن سبحان اللہ، آپ نے اپنی زندگی میں کبھی بیماری کو بہانہ بنا کر آرام نہیں کیا۔ محبوبیہ مسجد کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی، مدرسہ جامعہ سلفیہ کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی، جمعیت اہل حدیث کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر تھی۔ آپ خطبہ بھی دے رہے ہیں، صبح شام کے درس کی پابندی بھی کر رہے ہیں، مدرسہ بھی جا رہے ہیں، وہاں بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں، اور بچوں کے مدرسے میں بھی جا رہے ہیں، وہاں بھی پڑھا رہے ہیں، اور صوبائی جمعیت اہل حدیث کی ماتحتی میں ہونے والے دوروں پر بھی آپ دورہ کر رہے ہیں، کبھی اس شہر کا دورہ کر رہے ہیں، کبھی اس قریے کا دورہ کر رہے ہیں۔ بیماری کا بہانہ بنا کر کبھی آپ نے آرام نہیں کیا۔ یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ نیکی کی طاقت تھی، یہ عبادت کی طاقت تھی، یہ بندگی کی طاقت تھی۔ اور سبحان اللہ، جس صبح کے آپ کی وفات ہونے والی تھی، جس صبح کے آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی تھی، اس شام باقاعدہ آپ نے مسجد محبوبیہ میں پروگرام کیا، لوگوں سے آپ نے وہاں پر خطاب کیا، اور اس سے پہلے والی شام بھی آپ نے علماء کی مجلس سے خطاب کیا۔ یہ نیکی کی طاقت ہے حضرات، یہ بندگی کی طاقت ہے، یہ عقیدے کی طاقت ہے، یہ توحید کی طاقت ہے۔ انسان جسمانی اعتبار سے چاہے کتنا بھی کمزور ہو، نیکی انسان کو طاقتور رکھتی ہے۔ اور بن باز رحمہ اللہ، مفتی اعظم سعودی عرب، آپ کو معلوم ہے کہ بن باز رحمہ اللہ کو اللہ رب العالمین نے زندگی کے 90 بہاریں عطا فرمائیں۔ 90 سال کے تھے آپ، اور زندگی کے آخری سانسوں میں ایک تو بینائی سے محروم، اور دوسرا آپ کو انتہائی خطرناک موذی مرض بھی لاحق تھا، بڑے بیمار تھے آپ۔ اس کے باوجود بھی برابر آفس جاتے تھے، مجلس افتاء قائم کر کے لوگوں کے فتووں کا جواب دیا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے آپ سے پوچھا، اے شیخ محترم رحمہ اللہ، آپ ذرا بتلائیے تو صحیح، آپ تو 90 سال کے بوڑھے ہیں، اوپر سے خطرناک بیماریاں آپ کو ستاتی ہیں، اس کے باوجود آپ کے معمولات زندگی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا، آخر کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کا دل جوان ہو، جسم کا بڑھاپا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، جس کی روح مضبوط ہو، جسم کی بیماری اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اور یقیناً حضرات، ہم دیکھتے ہیں بن باز رحمہ اللہ کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جس رات میں 3 بجے کی آپ کی وفات ہونے والی تھی، اس شام میں باقاعدہ آپ کی مجلس افتاء قائم ہوئی، اور جس میں لوگوں نے آپ سے سوال کیا اور آپ نے جوابات دیے، اور اسی رات میں 3 بجے آپ کا انتقال ہوا، رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ یہ ایمان کی طاقت، یہ بندگی کی طاقت ہوتی ہے، یہ بندگی کی قوت ہوتی ہے، یہ عقیدے کی طاقت ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ اندر سے کمزور کر دیتا ہے، اور نیکی انسان کو اندر سے مضبوط بنا دیتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب بندہ سو جاتا ہے تو شیطان 3 گانٹھیں مارتا ہے، سر کے آخری حصے میں شیطان 3 گرہیں لگاتا ہے، اور شیطان بندے کو بہلا کر پھسلا کر یہ دلاسا دیتا ہے، یہ تھپتھپی لگاتا ہے کہ رات ابھی بہت طویل ہے، سو جا سو جا۔ بندہ جب اذان سنتا ہے، اذان سن کر بیدار ہو جاتا ہے اور دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب بیدار ہو کر وضو کرتا ہے دوسری بھی گرہ کھل جاتی ہے۔ وضو کرنے کے بعد جب نماز پڑھتا ہے،
تیسری بھی گرہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ نَشِيطَ النَّفْسِ طَيِّبَ النَّفْسِ، بندہ صبح اس حال میں کرتا ہے کہ اس کے اندر حرکت و عمل کا جذبہ ہوتا ہے۔ طیب النفس ہو کر انسان صبح کرتا ہے، اس کے اندر چڑچڑاپن نہیں ہوتا، مزاج میں نفور نہیں ہوتا، ایک دم ایکٹیو ہو کر، متحرک ہو کر اور فعال ہو کر وہ صبح کرتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل جو بندہ صبح نہیں اٹھتا، وضو نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا اور صبح سویرے 7-8 بجے اٹھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانَ، ایسا بندہ صبح کرتا ہے تو خبیث نفس ہو کر صبح کرتا ہے، کاہل بن کر صبح کرتا ہے، اس کے دن بھر کے کاموں میں کوئی برکت نہیں ہوتی، کوئی خیر نہیں ہوتا، اس کے مزاج اس کی طبیعت سے بھاگتی رہتی ہے۔ سچ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی کرنے سے انسان کو قوت ملتی ہے، بھلائی کرنے سے انسان کو طاقت ملتی ہے، اچھے کام کرنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، اور وہی گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کمزور ہوتا ہے، لاغر ہوتا ہے، نقاہت اور کمزوری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ہی جیسے کہ لکڑی کو دیمک اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے، ویسے ہی بالکل انسان کو گناہ اندر سے کھوکھلا کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے نیکی کے علمبردار بننا چاہیے، نیکی کے رسیہ بننا چاہیے، اور گناہوں سے نفرت کرنے والے ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے حضرات، گناہ کی وجہ سے انسان اس کی دور اندیشی اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے، وہ بہت بلند تک سوچ نہیں سکتا، اس کی سوچ بہت گھٹیا ہو جاتی ہے، دور اندیشی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، دانش مندی اس کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے، حق و باطل کے درمیان کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے، سچ اور غلط کے درمیان وہ تمیز نہیں کر سکتا، دوست اور دشمن کے فرق کو بھول بیٹھتا ہے، اور وہ گناہ کر کے گویا کہ اپنے عذاب کو خود ہی دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دیکھے قرآن مجید میں کتنا پیارا نمونہ لوط علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرمایا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کون سی قوم تھی؟ یہ قوم ایسی قوم تھی جس نے اپنا گناہ خود زمین پر ایجاد کر رکھا تھا کہ ان سے پہلے ایسا گناہ زمین پر وجود پذیر نہیں تھا۔ وہ اپنی شہوت رانی مردوں سے پورا کیا کرتے تھے، وہ اپنی جنسی لذت مردوں سے پورا کیا کرتے تھے، مرد کے ساتھ جنسی خواہشات مکمل کیا کرتا تھا۔ اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے پیغمبر لوط علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، نصیحت کی، پیغام دیا، ڈرایا، اور اللہ کی جہنم سے ڈرایا، جنت کی خوشخبری دیا۔ اتمام حجت کرنے کے باوجود بھی یہ بہکی ہوئی قوم جب سدھری نہیں، سنبھلی نہیں، تو اللہ رب العالمین نے آسمان سے فرشتے بھیجے، اور فرشتے بھی اللہ کا کرنا دیکھے انتہائی حسین و جمیل خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئے۔ اور جب قوم کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ لوط کے گھر میں انتہائی حسین و جمیل لوگ آئے ہوئے ہیں، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، یہ قوم کے بدماش لوگ، یہ قوم کے ظالم لوگ، یہ قوم کے بہکے ہوئے لوگ، اور یہ قوم کے گنڈے قسم کے لوگ دوڑتے ہوئے غلط نیت کے ساتھ آپ کے گھر کا محاصرہ کرتے ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور اس سے پہلے بھی بدکاری کیا کرتے تھے، اس سے پہلے بھی گناہ کے کام کیا کرتے تھے۔ قال یا قوم هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، لوط علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے میری قوم کے لوگوں، یہ آئے ہوئے میرے گھر مہمان ہیں، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے کہ آسمان سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے گھر آئے ہوئے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو، یہ میری پاکیزہ بیٹیاں ہیں، یہ میری پاکیزہ قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم ان سے شادی کرو تو تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاؤ، اور میرے آئے ہوئے مہمانوں کی توہین کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ هؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزونی فی ضیفی الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی ایک سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ کیا تم میں ایک بھی سمجھدار اور فہم فراست والا آدمی نہیں ہے؟ قال یا قوم، تو قوم کے لوگوں نے کہا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق
وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اے لوط تمہیں اچھی طرح معلوم ہے لڑکیوں کے اندر ہمیں دلچسپی نہیں، عورتوں کے اندر ہمیں دلچسپی نہیں، ہماری مراد کیا ہے، ہماری چاہت کیا ہے تمہیں اچھی طرح معلوم ہے۔ لوط علیہ السلام وقت کا پیغمبر کہہ رہا ہے، قال یا ویلتا، ہے کاش، آپ کہہ رہے ہیں ہے کاش رب العالمین مجھے کوئی طاقت دیتا جس طاقت کے بل بوتے پر میں تم سے مقابلہ کرتا، رب العالمین کوئی مضبوط اولاد دیتا جس اولاد کو لے کر میں تم سے مقابلہ کرتا، رب العالمین کوئی وسائل دیتا جن وسائل کو لے کر میں تم سے مقابلہ کرتا، او آوی الی رکن شدید، اے کاش کہ میرا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس سہارے کو لے کر میں قوم کا مقابلہ کرتا۔ اللہ اکبر، وقت کا پیغمبر کتنا مجبور ہے، وقت کا پیغمبر قوم کے سامنے کتنی عاجزی کر رہا ہے۔ کہاں ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، وہ مختار کل ہوتے ہیں، ہر چیز کا اختیار ان کے پاس ہوتا ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ؟ یہ آیت بتا رہی ہے کہ مختار کل صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ وقت کا پیغمبر اپنی قوم کے سامنے کتنا مجبور اور بے بس ہے۔ جب فرشتوں نے دیکھا کہ یہ لوط علیہ السلام اپنی قوم سے درخواست کر رہے ہیں اور یہ قوم ان کو دھتکار رہی ہے، فرشتوں نے کہا انا رسول ربک، اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، اے لوط ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ کو بھی نہیں معلوم تھا۔ اور کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، نبیوں کو غیب دانی کا علم ہوتا ہے؟ یہ آیت تو بتا رہی ہے جب تک کہ فرشتوں نے آپ سے نہیں کہا کہ ہم آسمان سے بھیجے ہوئے تمہارے رب کے فرشتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں تھا۔ انا رسول ربک۔ حضرات اس واقعے سے مجھے آپ کو جو بات بتانا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کس قدر دور اندیشی سے محروم ہوتا ہے گناہ کا رسیا ہونے کے بعد۔ جو فرشتے کے عذاب کا کوڑا لے کر ان پر آئے ہوئے تھے، جو فرشتے کے پروانے عذاب ان کے پاس لے کر آئے ہوئے تھے، یہ قوم غلط نیت اور غلط عادت میں جو ملوث تھی انہی کے ساتھ برے کام اور برے ارادے کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ کس طرح انسان دور اندیشی سے محروم ہوتا ہے گناہ میں ملوث ہونے کے بعد، کس طرح انسان دانش مندی کھو بیٹھتا ہے گناہ میں ملوث ہونے کے بعد، کس طرح انسان فراست کھو بیٹھتا ہے گناہوں میں ملوث ہونے کے بعد۔ حضرات اللہ رب العالمین نے بھی بات ارشاد فرمائی، دانش مندی اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں تقوی ہوتا ہے، فراست اسی کو ملتی ہے جس کے سینے میں تقوی ہوتا ہے، دانشوری اسی کو ملتی ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرو تو اللہ رب العالمین تمہیں فرقان عطا فرمائے گا۔ یہ فرقان کیا ہے؟ یہ فرقان وہی ہے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت، سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے کی صلاحیت۔ یہ وہی فرقان ہے جو تقوی کے بل بوتے پر مل سکتا ہے، اور جس انسان کی زندگی گناہوں میں ملوث ہوتی ہو ایسے انسان اپنے عذاب کو خود اپنے طور پر دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ حضرات اسی طرح سے گناہ کا ایک آخری نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، انسان گناہوں کی وجہ سے بھولنے کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہے۔ اگر وہ قرآن مجید حفظ کر رہا ہے تو بھولنے لگ جاتا ہے گناہوں کے سبب، حدیث یاد کرنے والا ہوتا ہے بھولنے لگ جاتا ہے گناہوں کے سبب، دین کا علم حاصل کر رہا ہوتا ہے بھولنے لگ جاتا ہے گناہوں کے سبب۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کو جب بھولنے کا مرض لاحق ہوا تو آپ نے اپنے استاد سے شکایت کی، کہا شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی فقال ان العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطى لعاصی۔ امام شافعی نے جب اپنے استاد سے شکایت کی کہ مجھے بھولنے کا مرض لاحق ہے تو آپ نے فرمایا، ان کے استاد نے فرمایا کہ یہ جو علم حاصل کر رہے ہو یہ نور بصیرت، یہ نور الہی ہے، اور نور الہی اس سینے میں جگہ نہیں بناتا جس سینے میں کہ غلط خواہشات اور غلط جذبات ہو۔ لہٰذا گناہوں سے پاک رہو، معصیتوں کو چھوڑ دو، نافرمانیاں چھوڑ دو، اللہ رب العالمین کا نور تمہارے سینے میں پناہ بنائے گا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا ان کی مجلس میں
ہزاروں طلبہ ان کی مجلس میں رہا کرتے تھے. آپ کی مجلس میں دیکھا ایک طالب علم انتہائی ذہین ہے، بہت ہوشیار ہے، پڑھنے میں ہمیشہ آگے آگے رہتا ہے. تو آپ نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا انی ارا ان اللہ عز وجل قد القى من نورہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے نور بصیرت تمہیں عطا فرمایا ہے. فلا تضیعہ بالمعصیہ، اللہ رب العالمین نے جو تمہیں حدیث کا فہم عطا فرمایا ہے، استدلال اور استنباط کی جو صلاحیت عطا فرمائی ہے، تفقہ فی الدین کا جو جذبہ تمہارے اندر رکھا ہوا ہے، اس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر کے ضائع نہ کرو. کیوں؟ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرو گے تو اللہ رب العالمین کا نور نکل جائے گا. اور قرآن نے بھی بیان فرمایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے تقوی شرط اول ہے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ رب العالمین تمہیں علم سے نوازے گا. آپ دنیا کا علم بغیر تقوی کے حاصل کر سکتے ہیں، بغیر تقوی کے آپ ڈاکٹر بن سکتے ہیں، بغیر تقوی کے آپ انجینئر بن سکتے ہیں، بغیر تقوی کے آپ سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، بغیر تقوی کے آپ لائر بن سکتے ہیں. لیکن یہ قال اللہ اور قال الرسول کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے، یہ کتاب اللہ کا علم ہے، یہ اسلام کا علم ہے. اور یہ علم اسی سینے میں جگہ بنائے گا جو سینہ کے گناہوں کے دھبوں سے پاک اور صاف ہو. اور جس سینے میں گناہوں کے دھبے پڑ چکے ہو، یہ اللہ کا نور اس سینے میں جگہ نہیں بنا سکتا. حضرات، گناہ انجام کے اعتبار سے بہت خطرناک ہوتا ہے. گناہ سے انسان کا چہرہ، اس کے چہرے سے نور سلب ہو جاتا ہے. گناہ سے انسان کے جسم میں کمزوری پڑ جاتی ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان برکت سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے. لہٰذا نیکی کے علمبردار بنیے، نیکی کے پرستار بنیے، نیکی کے چاہنے والے بنیے، نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے بنیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، جو دعا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں کی معافی کے سلسلے میں اپنے سجدے میں پڑھا کرتے تھے. کون سی دعا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لذنبی کلہ، اے اللہ میرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما. دقہ و جلہ، چھوٹے ہو یا بڑے ہوں، زیادہ ہو یا کم ہو، سارے گناہوں کو معاف فرما. اولہ و آخرہ، پہلے گناہوں کو بھی معاف فرما اور آخری گناہوں کو بھی معاف فرما. علانیتہ و سرہ، چاہے وہ گناہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر کیے ہوئے ہوں یا لوگوں کے سامنے کیے ہوئے ہوں، میرے سارے گناہوں کو معاف فرما. یہ دعا ہم زندگی کی آخری سانس تک پڑھتے رہیں. رب العالمین گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. میں دعا کرتا ہوں رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو گناہوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں اپنے آپ اپنا دامن بچانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ نیکیاں ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، نیکیوں میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرما. بار الہ امت مسلمہ جن پریشانیوں سے دوچار ہے، امت مسلمہ کی پریشانیوں کو حل فرما. بار الہ جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما. خصوصاً عبداللہ چاؤز صاحب، اے اللہ کئی دنوں سے وہ ہاسپٹل میں زیر علاج ہے، ان کے سلسلے میں جلد سے جلد شفا یابی کے فیصلے فرما. اے اللہ تیرے ہاتھ میں سب کچھ ہے، تو مختار کل ہے. لفظ کن کے ذریعے تو ایک دنیا آباد بھی کر سکتا ہے، ایک دنیا بگاڑ بھی سکتا ہے. اے اللہ لفظ کن کے ذریعے ایسا کرشمہ صادر فرما کہ یکا یک وہ شفا یاب ہو جائیں. اے اللہ تیرے قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تو نے ایوب کو شفا عطا فرمائی ہے. 18 سال بیماریوں میں مبتلا رہنے کے بعد تو نے ایوب کو شفا بھی عطا فرمائی ہے. تیری رحمت سے ہم نا امید نہیں ہیں. اے اللہ سب کو شفا یابی عطا فرما. اے اللہ خصوصاً عبداللہ چاؤز کو شفا یابی عطا فرما. امت مسلمہ میں جتنے بھی بیمار ہیں، بیماری سے جوجھ رہے ہیں، ساروں کے حق میں اللہ رب العالمین شفا یابی عطا فرما. اے اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، قرض کی ادائیگی کے سلسلے جاری فرما. اے اللہ جاب کو لے کر جو نوجوان پریشان ہیں انہیں نیک روزگار عطا فرما. اے اللہ جو بن بیاہی بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کے حق میں نیک جوڑے صادر فرما. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.